پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بڑے شہر میں جہاں ہنرمند لوگ، تاجر اور کاریگر اپنی اپنی محنت میں مگن رہتے تھے، اس شہر میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام کریم تھا۔ کریم کے پاس بے شمار دولت، زیورات اور مختلف کاروبار تھے، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، عقل کی۔ کریم بے وقوف اور نادان تھا، اور اکثر لوگ اس کی اسی بے وقوفی کا فائدہ اٹھا کر اسے دھوکہ دے دیتے تھے۔ کریم کی بے وقوفی کا عالم یہ تھا کہ کبھی کوئی سستا سودا مہنگے داموں خرید لیتا، تو کبھی بنا سوچے سمجھے کسی پر بھروسہ کر کے اپنا نقصان کر بیٹھتا۔ اس کے نوکر، ملازم اور حتیٰ کہ رشتہ دار بھی اس کی دولت کا غلط استعمال کرتے تھے، مگر کریم کو اس کا کوئی احساس نہ ہوتا۔ ایک دن کریم نے دیکھا کہ بازار کے ایک کونے میں ایک بوڑھا فقیر بیٹھا ہے۔ اس فقیر کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ لوگ اس کے پاس آتے، دعا لیتے اور کچھ سکے دے کر چلے جاتے۔ فقیر کے پاس بہت کم دولت تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی۔ کریم کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور وہ فقیر کے پاس جا کر بولا، بابا آپ کیسا جادو کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو عزت بھی دیتے ہیں اور خیرات بھی۔ فقیر مسکرایا اور بولا، بیٹا جادو تو کوئی نہیں، بس سچائی اور عقل کا راستہ ہے۔ کریم نے حیران ہو کر پوچھا، عقل وہ کیا ہوتی ہے؟ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، عقل وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح اور غلط میں فرق بتاتی ہے۔ کریم نے کہا، بابا مجھے بھی عقل چاہیے، میری دولت بہت ہے مگر سمجھ کچھ بھی نہیں۔ فقیر نے کہا، اگر عقل چاہیے تو غرور چھوڑو اور سیکھنے کا جذبہ پیدا کرو۔ کریم نے فقیر سے عقل کی تعلیم لینے کا فیصلہ کیا۔ فقیر نے شرط رکھی کہ جو بھی وہ کہے گا کریم کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ کریم نے وعدہ کیا کہ وہ مکمل عمل کرے گا۔ فقیر نے کہا کہ پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی دولت کو تقسیم کرو، سب کچھ ایک جگہ مت رکھو۔ کریم نے فوراً اپنی دولت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مختلف محفوظ مقامات پر رکھ دیا۔ چند دن بعد چوروں نے کریم کے ایک گودام پر حملہ کیا اور بہت سارا مال چوری کر لیا، مگر جو کہ کریم نے دولت کو تقسیم کر کے مختلف جگہوں پر رکھا تھا، اس کا بہت سا مال بچ گیا۔ کریم نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور مزید سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ فقیر نے کہا، اگلا سبق یہ ہے کہ کاروبار میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، ہر شخص کی باتوں پر یقین مت کرو۔ کریم نے اس پر عمل کیا اور اب وہ ہر سودا اچھی طرح سمجھ کر کرتا۔ کچھ عرصہ بعد کریم کے کاروبار میں بہتری آنے لگی اور وہ نقصان سے بچنے لگا۔ کریم نے دیکھا کہ فقیر کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اس نے فقیر کو اپنے گھر بلایا اور عزت کے ساتھ بٹھایا۔ فقیر نے کہا، کریم یاد رکھو، عقل کی سب سے بڑی نشانی عاجزی ہے، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ کریم نے اس بات کو بھی دل سے لگا لیا اور اپنے ملازموں اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد کریم کا ایک دوست آیا اور کہا، کریم میرے ساتھ کاروبار میں شامل ہو جا، بہت منافع ہوگا۔ کریم نے فقیر کی نصیحت کو یاد کیا اور پہلے تحقیق کی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ دوست کا منصوبہ نقصان دہ تھا۔ کریم نے اس میں سرمایہ کاری نہ کی اور یوں بڑا نقصان اٹھانے سے بچ گیا۔ کریم اب سمجھ گیا تھا کہ عقل کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ فقیر کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا تھا۔ فقیر نے آخر میں کہا، دولت کو سنبھالنا آسان نہیں، مگر عقل سے کام لو تو دولت تمہارے قابو میں رہے گی۔ کریم نے سچے دل سے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بابا آپ نے میری زندگی بدل دی۔ کریم اب پہلے جیسا بے وقوف تاجر نہیں رہا تھا، وہ اپنی دولت کو سنبھالنا سیکھ چکا تھا اور اس کے کاروبار میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ لوگوں میں کریم کی عزت بڑھ گئی اور سب اس کی عقل مندی کی متعارف ہونے لگے۔ شہر کے دوسرے تاجروں نے بھی کریم سے مشورے لینا شروع کر دیا۔ دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی، کریم کے دل میں غرور کا بیج بھی بونے لگا۔ سوچا کہ اب وہ اتنا عقل مند اور کامیاب ہو گیا کہ کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک دن شہر کے ایک رئیس نے کریم کو دعوت دی۔ وہاں شہر کے بڑے بڑے تاجر اور معزز لوگ موجود تھے۔ دعوت میں کریم نے اپنی کامیابی کے قصے سنانا شروع کر دیے۔ یہ سب لوگ حیران تھے کہ یہ وہی کریم ہے جو پہلے ہر بار نقصان اٹھاتا تھا۔
ایک بوڑھے تاجر نے کریم سے پوچھا، کریم تم نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ کریم نے فخر سے جواب دیا، یہ سب میری محنت اور عقل کا نتیجہ ہے۔ فقیر کا ذکر نہ کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ کریم کے دل میں غرور آ چکا تھا۔ کچھ دن بعد کریم کے پاس ایک نیا تجارتی منصوبہ آیا۔ منصوبے کے مطابق اگر وہ اپنی آدھی دولت اس کاروبار میں لگاتا تو منافع دگنا ہو جاتا۔ کریم نے بغیر تحقیق کے اپنی دولت لگا دی، کیونکہ اب اسے یقین تھا کہ اس کی عقل میں کوئی خامی نہیں۔ شروع میں منصوبہ کامیاب دکھائی دیا۔ کریم خوش تھا اور سب کو اپنی کامیابی کے قصے سناتا، لیکن چند ماہ بعد کاروبار میں دھوکہ دہی کا انکشاف ہوا۔ کریم کی آدھی دولت ضائع ہو گئی۔ کریم نے جب نقصان کی خبر سنی تو اس کے اعصاب خطا ہو گئے۔ اس نے فوراً فقیر کو یاد کیا اور اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ فقیر کو پا کر کریم نے روتے ہوئے کہا، بابا میں نے آپ کی باتوں کو بھلا دیا تھا، میں نے غرور کر لیا اور اپنی عقل کو کامل سمجھا۔ فقیر نے کریم کو دیکھا اور کہا، عقل کا اصل امتحان یہی ہے کہ غرور نہ آئے۔ غرور انسان کو دوبارہ اندھا کر دیتا ہے۔ فقیر نے کریم کو تسلی دی اور کہا، ہر انسان غلطی کرتا ہے، مگر اصل عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سبق لے۔ کریم نے کہا، بابا میں نے دوبارہ غلطی کی، اب میں ہمیشہ آپ کی نصیحت کو یاد رکھوں گا۔ فقیر نے کریم کو ایک اور نصیحت دی، دولت کو عقل کے بغیر استعمال کرنا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں چلنا۔ دولت کا نشہ انسان کو تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ عاجزی کو ہمیشہ اپنائے رکھو۔ کریم نے اپنی باقی بچی دولت کو بھی سنبھالا اور پھر سے محنت شروع کی۔ اس نے اپنی غلطی سے سبق سیکھا اور دوبارہ کامیابی کی طرف قدم بڑھایا۔ اب وہ نہ صرف ایک کامیاب تاجر تھا بلکہ عاجزی کا بھی پیکر بن گیا تھا۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل دولت عقل ہے اور غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ فقیر کی تعلیمات نے اسے دوبارہ کامیابی کی راہ دکھا دی اور اس نے اپنی زندگی کو عقل اور محنت اور عاجزی کے ساتھ گزارنے کا عہد کر لیا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسے ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچاتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔